الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارا آج کا عقیدہ ہے جس پر گفتگو ہونی ہے استواء علی العرش۔ یہ اس وقت پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ غیر مقلدین نے کفر اور ایمان کا یوں سمجھے کہ بنیادی معیار بنا کے اس کو پیش کیا ہے، اور پوری دنیا میں اس مسئلے پر انہوں نے شور بپا رکھا ہے، شور برپا کیا ہے۔ استواء علی العرش، اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ جب پوچھا جائے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ استواء علی العرش یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور جس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ متشابہات میں سے ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ غیر مقلدین استواء علی العرش کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، حسن فوق العرش ہے، حسن حقیقتاً عرش کے اوپر موجود اور قائم ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں علی العرش۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے این اللہ، اللہ کہاں ہے، ہمارا جواب ہوتا ہے موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں جسم سے پاک ہے، اسی طرح اللہ موجود ہونے میں مکان سے بھی پاک ہے۔ اللہ موجود ہے لیکن بلا جسم، اور اللہ موجود ہے بلا مکان۔ وہ جسم سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے۔ اس لیے جب پوچھا جائے این اللہ تو ہم جواب دیں گے موجود بلا مکان۔ لیکن یہ جو لفظ ہے موجود بلا مکان، اس لفظ کو عوام کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ تو پھر ہم عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے یا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر جب اعتراضات ہوں گے جی ہر جگہ بھی تو جگہ ہے، اس کا جواب کیا ہے، آگے دلائل کے اندر انشاءاللہ بات آئے گی۔ فی الحال میں سمجھا رہا ہوں، عوام چونکہ موجود بلا مکان کا معنی نہیں سمجھتی، تو عوام کو سمجھانے کے لیے موجود بلا مکان کے لیے تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر جو غیر مقلدین کے اعتراضات ہیں ہم اس کے جواب بھی دیتے ہیں، لیکن نظریہ ذہن نشین فرما لیں تو وہ ان کی بنیاد استواء علی العرش ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قرآن کریم میں ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے۔ غیر مقلدین کے ہیں محمد یحییٰ گوندلوی، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ مسلم۔ ایک ان کے مناظر ہیں پروفیسر طالب الرحمن شاہ، انہوں نے کتاب لکھی آئیے عقیدہ سیکھیے۔ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر موجود ہے، حسن عرش پر مانتے ہیں، علی العرش یا فوق العرش۔ غیر مقلدین کی دلائل سمجھیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش، یا قرآن کریم میں ہے الرحمن علی العرش استوى۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 4 جگہ پر آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ حدید آیت نمبر 4، سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، اور سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ تو کہتے ہیں دیکھو صاف صاف قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں اللہ عرش پر نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہاں استوا سے معنی ہے غلبہ، اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید باب وکان عرشہ علی الماء کے تحت ثم استوى علی العرش کا معنی بیان کیا ہے، ای علی العرش، اللہ عرش پر غالب ہے۔ تو ہم ثم استوى کا معنی یہ نہیں کرتے اللہ عرش پر رہتا ہے، بلکہ استوا کا معنی ہے اللہ عرش پر غالب ہے۔ اور لغت عرب میں غلبے کے لیے استوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس طرح ایک شاعر نے بشر بن مروان کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق۔ محراق تو آپ سمجھتے ہیں نا، عراق و جری کو عراقتاً باب فعال اور ہاں اس میں زائد ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے نا۔ تو انہوں نے کہا دیکھے بشر عراق پر غالب ہوا بغیر خون ریزی اور بغیر قتل و غارت کے، تو یہاں لفظ استوا استعمال کیا ہے اور معنی غلبہ کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عربی زبان میں
استوا غلبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا فلما علونا واستوینا علیہم جعلناہم مرعا لنصر وطائری، جب ہم ان پر چڑھے اور غالب ہو گئے تو ہم نے ان کے جسموں کو پھینک دیا، چھوڑ دیا میدان میں، جن کو گدھ اور دوسرے جانور نوچتے رہے۔ تو اس نے بھی یہاں استوینا کا معنی علونا کیا ہے کہ ہم ان پر غالب آ گئے۔ التاریخ علی کتاب الاسماء والصفات، اور پہلا حوالہ امام بحقی کیا کتاب الاسماء والصفات۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ استوا سے مراد کیا ہے؟ استوا کا معنی غلبہ۔ نمبر 2، اگر اس پر کوئی اشکال کر لے کہ آپ استوا کا معنی غلبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر غالب ہیں، آسمان پر غالب ہیں، سورج پر غالب ہیں، چاند پر غالب ہیں، ستاروں پر غالب ہیں، کائنات کی ساری چیزوں پر غالب ہیں، تو اس میں عرش کی کیا تخصیص ہے کہ اللہ عرش پر غالب ہے؟ اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ کائنات میں عرش مکان آخر ہے، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، تو مکان آخر پر غلبے کو بیان کے لیے عرش کا نام لیا ہے کہ جہاں تک کوئی بندہ جا نہیں سکتا اللہ وہاں پر بھی غالب ہیں۔ تو جہاں پر عام بندے کی پہنچ ہے اس پر غلبے کی، اس پر تو غلبہ کا بتانا بہت آسان ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ کہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور دوسرے ایک بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سائیکل ہے، دوسرا لڑکا ہے اس کے پاس سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے، وہ یہ نہیں کہتا میرے پاس سائیکل ہے، کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور تیسرے کے پاس سائیکل بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے کار بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کار ہے۔ اب یہ جو سائیکل کے مقابلے میں کار کہتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل ہے، نہیں، یہ وہ چیز بتاتا ہے جو پہلے دونوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو اللہ نے عرش کا نام لیا کہ جو انسانی پہنچ سے باہر ہے۔ کوئی آدمی یہ تو کہتا ہے ہم چاند پر گئے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن عرش پر جانے کا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا کہ ہم عرش پہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور وہ بھی آپ کا معجزہ ہے جو خرق عادت ہے، اللہ کریم آپ کو لے کر گئے ہیں۔ جواب نمبر 2، اگر استوا کا معنی وہ لیں جو غیر مقلدین لیتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر آیات میں تناقض اور تعارض لازم آئے گا۔ دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہیں، اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے اللہ عرش پر ہیں، تو آیات میں تعارض ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ موجود ہے۔ تو عرش تو ہر طرف نہیں ہے نا، عرش تو اوپر ہے، تو اس سے تعارض ہوگا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں دیکھو اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اللہ بہت قریب ہے، اور عرش تو بہت قریب نہیں ہے، عرش تو بہت بعید ہے۔ پھر آیات میں تعارض اور تناقض ہوگا، جبکہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ کی طرف سے ہونا قرآن کریم، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافات نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تناقض ہوتا، تو قرآن نے تو عدم تناقض کو کلام خداوندی ہونے پر بطور دلیل کے پیش کی ہے، اور جب ہم یہ مان لیں گے تو پھر قرآن کریم میں تناقض ہوگا، اور جو دلیل کلام اللہ ہونے کی اللہ نے پیش فرمائی ہے وہ دلیل پھر دلیل بنے گی نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ یہ جو ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى، یہ آیات ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم۔ اب اگر کوئی بندہ سوال کرے، سوال اشکال لکھ لیں، اگر کوئی سوال کرے کہ ادھر آپ کہتے ہیں استوا کا معنی غلبہ ہے، ادھر آپ کہتے ہیں متشابہات جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو جب متشابہات میں سے ہے تو پھر آپ نے معنی کیسے کر دیا، اور جب آپ نے معنی کر دیا تو متشابہات میں سے کیسے ہوا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جواب ذہن نشین فرما لیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم، وہ ہم غیر مقلدین کو بطور الزام کے کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی کرنا ہی ہے تو ایسا معنی کرو کہ جو دوسری آیات کے مخالف نہ ہو۔ وہ معنی بھی درجہ یقین میں نہیں، درجہ ظن میں ہے، لیکن کرو ایسا معنی کہ جو دوسری آیات کے مخالف نہ ہو۔ ہم تو کہتے ہیں متشابہات میں سے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، آپ کی خواہش ہے کہ نہیں تعویل کرنی ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر ایسی تعویل کرو کہ جس میں دیگر آیات کی مخالفت لازم نہ، اس سے مراد کریں اللہ عرش پر مستقر ہے تو آیات کے مخالف ہے، اس کا معنی کریں اللہ عرش پہ غالب ہے تو دیگر آیات کے مخالف۔ غیر مقلدین کی دوسری دلیل
بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ دوسری قسم کے دلائل وہ آیات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا جہت فوق کی طرف ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے یعنی عرش کی طرف ہے۔ مثلا سورۃ الفاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ اور مبارک اور اچھے کلمات اوپر جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو اوپر جاتے ہیں نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنایہ حسن قبول سے ہے۔ امام ابو بکر بیہقی نے کتاب الاسماء و صفات میں لکھا ہے، صعود الکلم الطیب والصدقۃ الطیبۃ الی السماء عبارۃ عن حسن القبول لہما۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں قبول ہو گئے ہیں، دونوں قبول ہو گئے ہیں۔ اوپر جانے کا مطلب چونکہ محل امر اوپر ہے، لہٰذا ان کو محل امر میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ دوسری آیت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، بندوں پر غالب ہے، تو غالب کے لیے ضروری ہے کہ اوپر ہو۔ ہم نے کہا نہیں، یہاں فوق حصی نہیں ہے بلکہ فوقیت مرتبہ ہے، فوقیت مرتبہ ہے، فوقیت قدرت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے۔ دلیل لفظ قاہر ہے، اور قہر کے لیے حصن اوپر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک غلام ہو اور وہ دوسری منزل میں رہتا ہو اور آقا پہلی نچلی منزل میں رہتا ہو تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ غلام آقا پر غالب ہے، حالانکہ رہنے میں آقا نیچے ہے اور غلام دوسری منزل پر ہے، کہتے پھر بھی یہی ہے کہ مالک اپنے آقا پر غالب ہے۔ تو لفظ قہر بتا رہا ہے کہ یہاں پر حصن فوقیت مراد نہیں ہے بلکہ فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت مراد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 16 میں، آمنتم من فی السماء، کیا تم اس اللہ سے مطمئن ہوگے جو آسمان میں ہے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں آسمان اوپر ہے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ ہم نے کہا بھی تمہارا دعویٰ، جواب تمہارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اگر من فی السماء کا حقیقی معنی ہو جو تم کہتے ہو کہ آسمان میں ہے، تو ادھر تمہارا دعویٰ ہے کہ عرش پر ہے، اور دلیل تم نے پیش کیا کہ آسمان میں ہے، تو یہ دلیل تو تمہارے موقف کے خلاف ہے، ہمارے موقف کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہمارے تو ہر جگہ پر ہے، فی السماء بھی ہے، علی العرش بھی ہے، ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے آمنتم من فی السماء کا ترجمہ کیا جائے من عظم شانہ، وہ اللہ کے جس کی شان آسمانوں میں بلند ہے، وہ اللہ جس کی شان بلند ہے، کیونکہ سماء کا ہمیشہ معنی آسمان نہیں آتا۔ جس طرح سماء عربی زبان میں آسمان کے لیے آتا ہے، اسی طرح سماء عربی زبان میں سموون بلندی کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کا معنی ہے من عظم شانہ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح القدس جبریل امین یہ اوپر جاتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس کا جواب، اس سے مراد عرش نہیں ہے بلکہ الیہ ہی ضمیر کا مرجع محل امر ہے۔ ظاہر ہے جب محل امر اوپر ہے تو فرشتے اوپر ہی جائیں گے نا، احکام لیں گے پھر واپس آئیں گے، جبریل امین حکم لیں گے پھر واپس آئیں گے، تو اس سے مراد اللہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ محل امر کی طرف جانا ہے، کہ جو سورۃ النساء آیت نمبر 158، بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ ہی ان کو یہودیوں نے قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اللہ اوپر ہے تو تب بھی کہا نا اپنی طرف اٹھا لیا، اگر اللہ اوپر نہ ہوتے تو پھر یہ بات کیسے مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں الیہ یہ اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ اس مراد ہے الی السماء، آسمان کی طرف اللہ نے اٹھایا۔ کیوں؟ واللہ تعالی متعال عن المکان، امام قرطبی نے جواب دیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہ اللہ ایک مکان پر ہے اور اللہ نے جس مکان کی طرف خود ہیں اس مکان کی طرف ان کو بھی اٹھا لیا ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے، اس لیے ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو، آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آسمان بھی اوپر ہے، اور رفعت سے مراد اگر حقیقی ہے تو رفع کا معنی بھی اوپر ہی ہوتا ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ نے جو بڑا پیارا جواب دیا بہت سمجھنے والا ہے۔ امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں یہ رفع سے مراد کیا ہے؟ رفعہ اللہ الیہ، المراد الرفع الی موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے ایسے مکان کی طرف اٹھا لیا کہ جس مکان پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ظاہری حکم بھی نہیں چلتا،
جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ظاہری حکم بھی نہیں چلتا۔ یہاں فائدہ کے تحت ایک بڑی دقیق اور بڑی عمدہ بحث کی ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک سوال کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھاتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔ شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں قتل ہونے کے بعد، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ جو لوگ زندہ نہیں مانتے وہ ایک علمی شبہہ پیش کرتے ہیں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے خلاف۔ یہ معتزلی اور مماتی حضرات کہتے ہیں عوام کو کہ موت کے بعد انبیاء اور شہداء کو زندہ ہم بھی مانتے ہیں، اور موت کے بعد انبیاء اور شہداء کو زندہ یہ حیاتی بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں بزرگ کہتے ہیں، اور ہم وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے۔ یہ وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں رحمت اللہ کہتے ہیں، اور ہم وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں اللہ کہتا ہے۔ یہ وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں ان کے بڑے کہتے ہیں، اور ہم وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں کتاب اللہ کہتی ہے۔ تو ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ان کے پاس رحمت اللہ ہے، یہ ان کا ذہن ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں قبروں میں، ہم کہتے ہیں زندہ ہیں اللہ کے پاس، عند ربہم عند ربہم عند ربہم۔ اب دیکھو قرآن ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور بظاہری شبہ بڑا وزنی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے اور یہ کہتے ہیں قبروں میں۔ تو قرآن نے احیاء فی قبورہم نہیں کہا، قرآن احیاء عند ربہم کہا ہے۔ تو دیکھو ہمارے ساتھ قرآن ہے، ان کا قرآن ساتھ نہیں دیتا۔ تو زندہ وہ بھی مانتے ہیں، زندہ ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں کتاب اللہ کہتی ہے، اور یہ وہاں زندہ مانتے ہیں جہاں رحمت اللہ کہتے ہیں۔ یہ ان کا لہجہ ہوتا ہے۔ اب عوام کا ذہن بنے گا نا قرآن ان کے ساتھ ہے، اور جب ایک طالب دورہ تفسیر کے لیے جائے گا اس کا بھی ذہن بنے گا کہ یار قرآن ان کے ساتھ ہے، ہمارے پاس طویلی اور صرف بزرگی ہیں۔ یہ ان کا ذہن یہاں سے بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کا ذرا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ ہم کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ابھی 23 نومبر جب ہمارا دورہ سندھ تھا تو ڈاکٹر خالد سومرو شہید کے مدرسے میں نے اسی عند ربہم پر 1.25 گھنٹہ بیان کیا تھا، اور جب میں تعزیت کے لیے گیا تو میں نے کہا دیکھ لیں میرا اس مدرسے کا آج کا آخری بیان بھی شہید پر تھا، اور اس کے بعد پہلی آمد بھی شہید کی وجہ سے، شہادت پر ہی بیان کیا تھا، شہادت پر ہی میں تعزیت کے لیے آ گیا ہوں۔ تو دونوں میں جوڑ ہے۔ آپ اصول سمجھ لیں جو یہاں لکھا ہوا ہے، پھر آپ کو عند ربہم کا مطلب سمجھ آئے گا۔ دنیا میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دنیا میں ہر چیز کا مالک، اور ظاہری اختیار کبھی اللہ بعض چیزوں پر بندوں کو دے دیتے ہیں، اور کبھی ظاہری اختیار بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اگر ظاہری اختیار بھی اللہ کے پاس ہوں تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر ظاہری اختیار بندوں کے پاس ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ اصول ذہن نشین ہو گیا۔ اس کو پہلے اپنے یہاں محاورات سے سمجھ لیں۔ اس اصول کو، ایک آدمی نے 1 کنال جگہ خریدی ہے، 15 مرلے پر مسجد بنا دی، 5 مرلے پر مکان بنا دیا۔ پوری کنال کو ایک نے خریدا، تعمیر کا پیسہ ایک نے دیا، اور جب 2 گھر بن گئے ہیں تو پھر کہتے ہیں جس نے جگہ خریدی تھی اس کا نام تھا عبد الرحمن، عبداللہ۔ اب کہتے ہیں یہ مسجد، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جو 5 مرلے کا گھر ہے یہ کس کا ہے؟ عبداللہ کا۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک ہی آدمی نے 20 مرلے خریدی ہے، اسی آدمی نے تعمیر کی ہے، 15 مرلے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اور 5 مرلے کو عبداللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو یہ 5 مرلے والا اللہ کا گھر کیوں نہیں اور 15 مرلے والی مسجد عبداللہ کا گھر کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ زمین اور چیزوں پر حقیقی اختیار اللہ کے ہے، لیکن جب کسی مکان پر مسجد بن جائے اس میں بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، ظاہری اختیار بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اب وہ جو 5 مرلے کا مکان ہے اس کو بیچنا چاہے تو مالک بیچ سکتا ہے، لیکن 15 مرلے کی مسجد کو بیچنا چاہے تو بیچ نہیں سکتا۔ تو جہاں اس کی اختیار موجود ہے نسبت اس کی طرف ہے، اور جہاں اس کی اختیار ختم ہو گیا نسبت اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ کسی آدمی سے پوچھو بھی تمہارے ابو جان کہاں پر ہیں، وہ کہتا ہے لاہور گئے ہیں۔ آپ پوچھو تمہارے دادا ابو کہاں پر ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس گئے ہیں۔
اب الامیہ کا معنی یہ 7 جو قبرستان ہے یہاں پڑے ہیں، اور لاہور کا معنی یہاں سے پونے 200 کلومیٹر دور گئے ہیں۔ تو آخر یہ جواب کیوں دیا ہے؟ دادا ابو لاہور ہیں، الامیہ اور ابو جان لاہور میں ہیں، دادا ابو الامیہ کے پاس ہے، یہ جواب کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ ابو جان اپنی مرضی سے گئے ہیں اور شام کو مرضی سے واپس آئیں گے، اور دادا ابو نہ قبرستان مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے، تو چونکہ ان کے آنے جانے میں اختیار کو دخل تھا تو نسبت انہی کی طرف کی ہے، اور دادا ابو کا اختیار ختم ہو گیا تو نسبت الامیہ کی طرف کی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ حضرت مریم کو روزانہ زکریا علیہ السلام کھانا لا کے دیتے اور کھانا اللہ کی طرف سے ہوتا، لیکن آج جب کھانا لائے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کھانا لانے سے پہلے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل آئے تھے، تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ۔ جو روزانہ کھانا آتا تھا وہ بھی تو من عند اللہ ہی تھا نا، لیکن اس کو من عند اللہ کبھی نہیں کہا، کیونکہ اس میں زکریا علیہ السلام کا دخل تھا، چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں۔ آج کسی کا دخل نہیں ہے، اس کو چاہے تو روک لے اور چاہے تو نہ روکے، چاہے تو پھل لے آئے چاہے تو نہ لائے۔ تو جس کھانے میں بندے کا دخل ہو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، اور جب کھانے میں دخل بندے کا ختم ہو جائے تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ آپ کے مہمان آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بر وقت پہنچائیں، کہتے ہیں ڈرائیور بہت اچھا تھا اور گاڑی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی اس لیے وقت پر آ گئے۔ اور اگر اسی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی ٹوٹ جائے اور بندے بچ جائیں، آپ پہنچے تو کہتے ہیں بس اللہ ہی نے پہنچا دیا ہے، اللہ ہی نے پہنچا دیا، باقی صورت پہنچنے والی نہیں تھی۔ اب دیکھو جو پہلے آیا اس کو بھی اللہ نے پہنچایا اور جو ایکسیڈنٹ کے بعد ہے اس کو بھی اللہ نے، لیکن اب نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، پہلے اللہ کی طرف نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ پہلے بندے کے اختیار تھا، اور جب ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا کہ بچنے کی صورتیں ممکن نہ رہیں پھر بھی پہنچ گیا، اب ظاہری اختیار ختم ہو گیا تو نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ظاہری اختیار بندے کا ہو تو نسبت بندے کی طرف، اور جب ظاہری اختیار بندے کا ختم ہو جائے نسبت قرآن کریم ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں دین اسلام نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی دین اسلام ہے، اللہ کے ہاں بھی اسلام ہے۔ پھر عند اللہ کیوں کہا؟ دین کو عند اللہ اسلام اس لیے کہا کہ اس دین کی ترمیم کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے، چونکہ دین میں اختیارات بندے کے ختم ہیں تو نسبت بندے کی بجائے اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ دین اللہ کے ہاں اسلام کا نام ہے، بندہ اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہے تو لا نہیں سکتا۔ اب دیکھیں دنیا میں جو انسان کو رزق ملتا ہے اس میں بندے کی محنت کو دخل ہوتا ہے، بندہ کماتا ہے پھر ملتا ہے، ملازمت کرتا ہے پھر ملتا ہے، ذمہ داری کرتا ہے پھر ملتا ہے، باپ مال کو چھوڑ کے جاتا ہے پھر ملتا ہے، طالب علم مدرسے میں داخلہ لیا اور پھر ملتا ہے، استاد پڑھاتا ہے اس کو ملتا ہے، موت میں جمع کرتا ہے اس کو ملتا ہے، اسباب ہے نا، اسباب ہے نا۔ اچھا اسی طرح دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ بندہ سانس لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے، کوئی بندہ سانس لینا چھوڑ دے اور پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کوئی بندہ کھانا پینا چھوڑ دے اور پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا نا۔ اب دیکھو دنیاوی حیات اسباب کے ساتھ ہے، کوئی بندہ سانس روک لے اور پھر بھی زندہ رہے تو اس کے بس میں اب زندہ رہنا نہیں ہے۔ اور قبر والی حیات اور رزق ایسی ہے کہ سانس نہیں لیتا پھر بھی زندہ ہے، نبض نہیں چلتی پھر بھی زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو قبر والی حیات ہے اس میں بندے کے اختیار ختم ہو گئے ہیں، اس بارے میں احیاء عند ربہم، احیاء عند ربہم۔ قبر میں جو رزق ملتا ہے بندے کے ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہیں، شہید کے کمانے کے لیے جاتا ہے کہ ملازمت کرتا ہے، کہ مزدوری کرتا ہے، کہ اس کا دادا کبھی دادا بعد میں جاتا ہے، پوتا پہلے چلا جاتا ہے، کوئی وراثت کا مال پڑا ہوا ہے، اب پھر بھی جو رزق ملتا ہے اس میں بندے کے اختیار نہیں۔ تو قبر کی حیات بھی بغیر اسباب کے ہے اور قبر کا رزق بھی بغیر اسباب کے ہے، اس لیے احیاء عند ربہم، تو حیات بھی عند ربہم ہے، اور عند ربہم کو آگے جوڑ عند ربہم یرزقون تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہاں کا رزق بھی بغیر ظاہری اسباب کے ہے۔ تو عند ربہم اس لیے نہیں کہا کہ یہ قبر میں زندہ نہیں علیین میں زندہ ہے، زندہ تو قبر میں ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آیات کی تشریح تو احادیث نے کرنی ہے نا، قرآن نے بتا دیا احیاء ہیں، احیاء کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فی قبورہم،
اب حیات کہاں پر ہے؟ تشریح نبی نے فرما دی ہے، اور عند ربہم کا معنی یہ ہے اس حیات میں بندے کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، بغیر اختیار کے محض اللہ کی قدرت سے زندہ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ معنی ہے عند ربہم یرزقون کا۔ اب میں کہتا ہوں چونکہ یہ بات ہمارے طلباء نہیں سمجھی ہوتی، اس لیے ان کے دورہ تفسیر میں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار ظاہر قرآن تو ان کا ساتھ دیتا ہے۔ مولانا عبد المجید لدھیانوی باب العلوم کروڑ پکا والے دامت برکاتہم، میں ملنے کے لیے گیا، ان کے مجلس میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ غیر مقلدین اور مماتیت کا فتنہ یہ علمی فتنہ ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے اور عوام میں ان کی تردید علماً بڑی مشکل ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے تو عوام میں ان کے خلاف تقریر بڑی مشکل ہے۔ میں نے مولوی الیاس کی 2 تقریریں سنی ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، عوام میں علمی فتنے کا مقابلہ اس کی زبان میں کرنا بہت آسان ہے۔ میں حیران ہوں یہ کیسے بات کو سمجھا لیتا ہے۔ اب دیکھو جو تعبیرات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عند ربہم کی، الجھن رہ جاتی ہے؟ کوئی الجھن نہیں، کوئی الجھن اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ عند ربہم کا معنی سمجھ آ جائے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عند ربہم ایک اصطلاح قرآنی ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ عند ربہم کا مطلب کیا ہے۔ عند ربہم ایک اصطلاح ہے، جیسے مواتی کہتے ہیں نا من دون اللہ، اصطلاح قرآنی ہے۔ ہم نے کہا دون اللہ اصطلاح قرآنی ہے تو عند ربہم بھی اصطلاح قرآنی ہے۔ آپ نے ایک اصطلاح قرآنی کو لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو پھر میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی ہم دیوبند والے پورے قرآن کو مانتے ہیں، آدھے قرآن کی بات نہیں کرتے، ہم پورے قرآن کی بات کرتے۔ اب یہ بات سمجھو، یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ المراد الرفع الی موضع لا یجری فی حکم غیر اللہ بل رفعہ اللہ الیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے ایسے مکان کی طرف اٹھا لیا ہے کہ جس مکان میں اللہ کے علاوہ کسی کا حکم ظاہراً بھی نہیں چلتا، تو اب اس مکان کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی کسی اور کی طرف ہوگی؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہیں، بلکہ ایسے مکان کی طرف اٹھایا ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں 4 سال غالباً گزر گئے، عید الفطر کے دن یہاں مدرسے میں تھا، تو منڈی بہاولدین سے ہمارے امیر منڈی بہاولدین کے مرشد بیت بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مولانا حارث، وہ آئے، ان کے ساتھ 2-3 مماتی بھی تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا مماتی ملاقات کے لیے۔ جب چائے بھائی پی رہی تو ان میں سے ایک مماتی کہنے لگا جی میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کیا کریں؟ مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہ آپ کی دلیل تو نہیں بنتی، آپ تو کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہیں، اور اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، یعنی علیین میں، قبروں میں نہیں ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بتائیں کہ میں نے کوئی دلیل پیش کی ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں، یہ دلیل آپ کی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات الگ ہے، ہماری ہے یا نہیں؟ پہلے تو مجھ سے پوچھتا جی آپ کی حیات النبی پر دلیل کیا ہے، پھر اس دلیل پر تو سوال کرتا۔ تجھے استادوں نے سمجھایا ہے کہ یہ دلیل ہے اور یہ جواب ہے، تو جو دلیل میں دوں گا تو اس پر سوال کرے گا نا۔ میں نے تو دلیل دی نہیں، تو نے سوال کر بھی دی ہے۔ مجھے کہتے آپ کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں بعد میں دوں گا، پہلے تو بتا کہ تو نے یہ میری طرف کیوں منسوب کیا کہ آپ کی دلیل یہ ہے؟ جب میں دلیل دوں گا تو پھر سوال کرنا نا، پہلے تو نے دلیل پیش کر دی ہے، پھر اس دلیل پر تو نے سوال کر دیا ہے۔ اچھا جی آپ دلیل پیش کریں۔ میں نے کہا نہیں میں پیش کروں گا، پہلے تو بتا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پہلے کسی سے پوچھ لیتے ہیں تمہاری دلیل کیا ہے، پھر اس پہ جواب دیتے ہیں۔ اچھا مجھے پھر کہنے لگا چلو یہ دلیل آپ کی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، کیوں نہیں ہے؟ جب میں دلیل پیش کروں گا تو میں آپ کو سوال کا موقع بھی دوں گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتا، یہ دلیل ہمارے خلاف ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ آپ کے حق میں ہے؟ مجھے کہتے جی ہمارے حق میں ہے۔ میں نے کہا اس آیت سے کیا ثابت ہوا اللہ کہاں پر ہے، نہ شہید کہاں زندہ ہے؟ کہتے اللہ کے پاس۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ جہاں اللہ ہوں گے وہیں شہید ہوگا نا۔ میں نے کہا بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ علیین میں ہے۔ مجھے کہتے ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا پھر تم تو بریلویوں سے گندے نکلے۔ مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ پر ہے، تم کہتے ہو شہید ہر جگہ پر ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ الشہداء زندہ ہیں اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر شہید ہر جگہ پر ہوگا نا۔ میں نے کہا تم تو ان سے گندے نکلے۔ اب مجھے بتا خدا علیین میں ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کہاں پر ہے؟ میں نے کہا پھر تم سے تو غیر مقلد بھی اچھے نکلے۔ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا ان کا عقیدہ بے شک غلط ہے، لیکن ان کو اپنے عقیدے کا پتہ تو ہے نا۔
ان کو یہ تو پتہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور تم بتاؤ اللہ کہاں پر ہے؟ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہاں پر ہے، تو تم سے تو پھر وہی اچھے نکلے، عقیدہ غلط ہے لیکن عقیدے کا پتہ تو ہے نا۔ اگر تو اللہ ہے علیین میں تو پھر آپ کا عقیدہ اس آیت کے مطابق ہے کہ شہید علیین میں اللہ کے پاس زندہ ہے، اور اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر آپ کے موافق یہ آیت کیسی ہو گئی؟ بس جتنا اس کو سوال پڑھایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اس پر اور سوال ہے تو پھر کر لو، اور گفتگو چلی، وہ بھی اور گفتگو آپ کو نہیں سنا تو بڑی دلچسپ تھی، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اگلی عید پر پھر تیاری کر کے آ جانا۔ تو آتے بعض بڑے شوق سے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے بھی ہمیں اس شوق کا فائدہ کوئی نہیں نکلا۔ جو ان کے دلائل ہے وہ سماعت فرمائیں، اس کے جواب سنیں۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کی ایک باندی تھی اور ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گیا، دیکھا تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کے لے گیا۔ مجھے اس پہ غصہ آیا تو میں نے اپنی باندی کو زور سے تھپڑ مارا۔ میں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آج باندی کو تھپڑ مار دیا ہے۔ تو کہتے جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی ایسے حضور نے اس کو بہت بڑی بات سمجھی کہ تو نے کیوں اس باندی کو تھپڑ مارا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں اس کو آزاد نہ کر دوں، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اس کو کیوں مارا، میں اس کو آزاد نہ کر دوں۔ آنفر میں اس کو لے کر آؤ، میں اس باندی کو لے کر آیا تو آپ نے 2 سوال پوچھے۔ نمبر 1 این اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے ایسے کہا اوپر، اس نے این اللہ، اس نے کہا جی فی السماء، آسمان میں۔ فی السماء پوچھا این اللہ، اس نے کہا جی فی السماء، آسمان میں۔ آپ نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کی، نمبر 1 این اللہ اور نمبر 2 من انا۔ تو اس نے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، اس کا جواب دیا فی السماء، آسمان میں۔ تو دیکھو کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث جاریہ۔ حدیث جاریہ سے پتہ چلا کہ اللہ اوپر ہے، تو آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے؟ اس کے 3 جواب ملاحظہ فرما لیں۔ پہلا جواب تحقیقی ذرا وہ سن لیں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، لیکن انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، جتنی اس کی عقل ہو نا مکلف اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس باندی کے بس میں یہ بات سمجھانا نہیں تھی کہ اللہ ہر جگہ پر ہے، نہ سمجھنا اس کے بس میں تھا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ تو جب ہر جگہ پر ہے تو آسمان میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے تو پھر آسمان میں بھی ہے۔ تو اس کی عقل میں جتنی بات آ سکتی تھی اس نے اتنی بتا دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ کیوں؟ انسان مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، عقل سے بڑھ کے مکلف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی ہے کہ جیسے صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کی جب موت کا وقت ہے تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو ہڈیاں جمع کر کے جلا دینا، میرے جسم کو لکڑیاں جمع کر کے جلانا، جب میرا جسم میں گوشت ختم ہو جائے، ہڈیاں رہ جائے، اس کو پیس دینا اور اس کو تیز یا گرم ہوا میں اس کو پھر بعد میں اڑا دینا۔ اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو آگ میں جلا دیا لاش کو، اور اس کی ہڈیوں کو راکھ بنا کے اس کو بہا دیا یا ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ پاک نے اس بندے کو زندہ کیا، ان کی ہڈیوں کو جمع کیا، تو اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، لما فعلت، کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیتک، اللہ میں نے آپ کے ڈر سے کیا ہے، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تقدیر کا منکر تھا، قدرت کا منکر تھا، بظاہر یہ لگتا ہے نا قدرت کا، یعنی اللہ کیسے جمع کر کے عذاب دے گا، اللہ فرما اس کو معاف کر دیا۔ تو معافی تب ہوتی ہے جب ایمان ہو، اور اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا منکر ہے کہ اللہ جب ہڈیاں بکھر، یہ مشرکین کہتے تھے نا ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، اذا کنا عظاما نخرا، پھر دوبارہ ان کو کون جمع کرے گا، یہ نظریہ تو ان کا تھا، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں آدمی مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، اس بندے کی عقل اتنی سی تھی کہ جب جسم محفوظ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو اللہ عذاب دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا میری ہڈیوں کو ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اس کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ اللہ اس راکھ کو جسم بنانے پر قادر نہیں، اس کا ذہن کیا تھا کہ جسم محفوظ ہو تو خدا عذاب دیتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو خدا عذاب
جسم ہی نہیں ہوگا تو اللہ عذاب کسے دیں گے؟ اس لیے میری ہڈیاں جلا کے مجھے ختم کر دینا، راکھ بنا دینا، بہا دینا، اڑا دینا۔ تو اس کی عقل ہی اتنی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو مغفرت فرما دی اور اس کو عذاب نہیں دیا۔ تو جتنی عقل ہو بقدر عقل بندہ مکلف ہوتا ہے۔ تو باندی کی جتنی عقل دی اس نے بات کہہ دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی گواہی دی ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خطبات میں بہت عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ تھانوی فرمان لگے، ایک مولوی صاحب نے دیہات میں بیان کیا اور کہا کہ اللہ آنکھ سے پاک ہے، اللہ منہ سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ کان سے پاک ہے۔ ایک دیہاتی اٹھا، اس نے کہا یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ نہ آنکھ ہے، نہ منہ ہے، نہ کان ہے، یہ خدا ہے یا تربوز ہے؟ الیاذ باللہ۔ تھانوی فرمانے لگے اس بندے کو کافر نہیں کہنا، اس بندے کو کیوں؟ اس کی عقل اتنی ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ خدا بھی ہو سکتا ہے جس کی آنکھ نہ ہو۔ بندے کے اندر آنکھ نہ ہو تو بندے کا عیب ہے، اور خدا اور آنکھ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کا کان نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ اب اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ جو کہتے ہیں اللہ کے لیے آنکھ ہے جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یہ ان کو ان کا ایمان بچانے کے لیے۔ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا خدا ہو اور کان نہ ہو، خدا ہو اور ناک نہ ہو، خدا ہو اور زبان نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا پڑھا لکھا ہو تو اسے کہہ دے کہ بھائی اللہ کے لیے عین ہے لیکن اس سے مراد ہے حفاظت، ید ہے اس سے مراد ہے قدرت۔ یہ میں بڑی تفصیل سے بات سمجھا چکا ہوں۔ اور جس کے اندر اتنی عقل بھی نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ ہاتھ ہے لیکن جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے کان ہے جیسے شان کی لائق ہے، ہماری طرح نہیں ہے، اس کا اس سے ایمان بچ جائے گا۔ تو بندے کی جتنی عقل ہوتی ہے بقدر عقل مکلف ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کر تو مکلف ہی نہیں ہوتا۔ حکیم محمد تھانوی اصل بات اس پہ فرما رہے تھے کہ اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب سے میرا تعلق نہ ہوتا تو میں فتوی باز مولوی بنتا۔ یہ میں فتوی باز مولوی نہیں بنا، یہ حاجی صاحب کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ اس پر پھر اس طرح قسم کے واقعات کئی حضرت نے بیان فرما دی۔ دوسرا جواب سنیں، دوسرا جواب یہ ہے اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے۔ اضطراب کا معنی کیا ہے کہ اس کا متن کئی طرح سے ثابت ہے، اور جب متن میں اضطراب آ جائے تقریب راوی میں ہے کہ وہ متن میں اضطراب حدیث کے ضعف ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث تو تمہارے عقائد میں پیش ہی نہیں ہوتی، تو آپ نے ضعیف حدیث کو عقائد میں پیش کیسے کر دیا ہے؟ اور تیسرا جواب یہ ہے اگر ہم تمہاری اس بات کو مان لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہوگی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اس نے کہا فی السماء، اور تمہارا عقیدہ ہے علی العرش۔ تو علی العرش اور فی السماء میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے نا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، تو پھر یہ تمہارے عقیدے کی بھی خلاف ہوگی۔ ہمارے خلاف تو تم نے پیش کی ہے، نہ دلیل تمہاری بنے گی نہ ہی ہماری، حالانکہ ہماری پھر بھی دلیل ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عرش پر، فرش پر، آسمان، سما اور فضا ہر جگہ پر ہیں، تو جب ہر جگہ پر مان لیں گے تو فی السماء ہمارے خلاف بنے گی، ہمارے موافق بنے گی، موافق۔ اس لیے کوئی بھی غیر مقلد دلیل پیش کرے گا نا، کوئی بھی آپ کے خلاف ان کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ان کی دوسری دلیل دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حتی یمضی ثلث اللیل الاول، صحیح مسلم باب صلاۃ اللیل۔ یہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان سے اترتے ہیں، یہ فرمایا۔ کہتے دیکھو اللہ اترتا ہے، اوپر ہے تو تبھی اترتا ہے نا، نزول کے لیے فوق ضروری ہے، اگر فوق نہ تو نزول کیسے؟ ہم کہتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں، یا نزول خدا سے مراد نزول رحمت خدا ہے۔ اللہ نہیں اترتا، اللہ کی ہر رات کو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ اللہ اترتا ہے تو پھر آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے۔ اس کی وجہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، تو جب اللہ آسمان کی طرف آ گیا اب بتو عرش پر کون ہے؟ اللہ عرش پہ نہ رہا نا، عرش سے خالی ہو گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کے عقیدے کی بھی خلاف ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو آپ بھی ذہن نشین فرما لیں، اگر ہم اس سے حقیقتاً اللہ کا اترنا مراد لیں تو پھر اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا، اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا۔ نہ جسم ہونا کیوں لازم آئے گا؟ اس کی وجہ آپ کہیں گے اللہ پہلے عرش پر تھا اب نیچے ہے، تو حد ہو گئی نا، پہلے اوپر تھا اب نیچے، حد، اور حد جسم کی ہوتی ہے، اور جسم حادث ہوتا ہے، اللہ حادث نہیں بلکہ اللہ قدیم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ غیر مقلدین کے عقلی دلائل جیسے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر بلایا،
اگر اللہ عرش پر نہیں تو پھر ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر کیوں بلایا، مکہ مکرمہ ہی میں اللہ سے بات کر لیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات تو ہر جگہ پر ہے، لیکن کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے اس بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اگر بندہ ہم جیسا ہے انتخاب مسجد کا ہو جاتا ہے، جب اللہ سے بات کرنی ہو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہو تو پھر مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور جب بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہو تو انتخاب طور سینہ کا ہوتا ہے، اور جب بندہ حضرت محمد حبیب جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہوتا ہے۔ اگر عرش پہ بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو پھر کوئی بندہ کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، کس بندے سے کہاں بات کرنی ہے اس کے لیے اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری ان کی دلیل سنیں، کہتے ہیں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اوپر کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اسے مانگ رہا ہے۔ اللہ اوپر نہ ہوتا پھر اوپر ہاتھ کر کے کیوں مانگتا؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں، لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہیں، تمام جہات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں اور تمام جہات کو محیط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، لیکن بندے کے استحضار قلبی کی خاطر، یعنی بندے کے دل کو متوجہ رکھنے کے لیے، خیالات کے انتشار سے بچانے کے لیے، بندے کے دل استحضار قلبی کی خاطر اللہ نے بعض اعمال کے لیے بعض جہات کو قبلہ بنا دیا ہے تاکہ بندے کی قلب میں انتشار نہ ہو۔ جب نماز پڑھنی ہو تو قبلہ کعبہ کو بنا دیا، اور جب بندے نے دعا مانگنی ہو تو قبلہ فوق کو بنا دیا، اور جب بندے کو خدا کا اعلیٰ درجے کا قرب مطلوب ہو تو پھر وسط وقت طرف کہہ کے اللہ نے جہت عرض کو کعبہ قبلہ بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تو تمام جہات سے پاک ہے اور تمام جہات کو محیط بھی ہے۔ کس عمل کے لیے کون سی جہت اختیار کریں؟ بندے کے استحضار قلبی کے لیے اللہ نے بعض جہات کا تعین فرما دی ہے۔ جب دعا مانگے تو فوق کو یہ قبلہ بنا دیا، نماز پڑھے تو کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور جب خدا کے انتہائی درجے کا قرب چاہیے تو پھر میں سجدہ کرو اور زمین پہ آ جاؤ، جہت عرض کو خدا نے قبلہ بنا دیا۔ یہ تعین کیا ہے بندے کے استحضار قلب کے لیے، بندے کو انتشار سے بچانے کے لیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب اس پہ چھوٹا سا ہم نے اعتراض نقل کیا ہے، پہلے عقیدہ سمجھ لیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کیے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس کی وجہ کل جمعے کے بیان میں نے بیان کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی بھی جگہ کی عظمت کا تعلق تجلیات الہیہ کے ساتھ ہے، جہاں تجلیات الہیہ زیادہ ہوں وہ جگہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو عرش سے بڑھ کر حضور کی ذات یہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے۔ اس لیے ہم نے پوری قبر کو نہیں کہا، قبر کی مٹی کے ذرے جو جسد اطہر سے متصل ہے، اس لیے جس طرح تجلیات الہیہ وجود اطہر پر ہیں اس مس کی و مٹی کے ذروں پر بھی ہیں، تو جو تجلیات الہیہ ان پر ہیں وہ عرش پہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا یہ مس کی و ذرے عرش سے بھی یہ افضل اعلیٰ ہے۔ اس پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر یہ ذرے عرش سے بھی اعلیٰ ہیں تو جب تم نماز پڑھتے ہو تو منہ کعبہ کی طرف کرنے کی بجائے مدینہ منورہ حضور کے روضے کی طرف کرو، یہ جگہ جو اعلیٰ ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں اگر اعلیٰ جگہ کی طرف منہ کرنا یہ نماز کے اندر ضروری ہے تو پھر تم کعبہ کی بجائے عرش کی طرف منہ کرو۔ کیوں؟ تمہارے ہاں کعبہ کی بجائے عرش اعلیٰ ہے، اوپر منہ کر کے نماز پڑھو۔ لوگ پوچھے اوپر منہ کیوں کی ہے؟ آپ نے کہنا اس لیے کہ اعلیٰ جگہ اوپر ہے، اعلیٰ جگہ اوپر، اس لیے ہم اوپر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب تم عرش کو اعلیٰ مان کے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو تو ہم روزے کو اعلیٰ مان کے کعبہ کی طرف منہ کر لیں تو یہ اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ تمہارا عمل میں توافق ہے، جیسے عمل تمہارا ہے ویسے ہمارا ہے، جیسے ہمارا ویسے تمہارا ہے۔ باقی ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کعبہ یہ مرکز عبادت ہے اور روزہ یہ مرکز عقیدت ہے۔ کعبہ مرکز عبادت ہے، روزہ مرکز عقیدت ہے۔ جب نماز پڑھیں تو رخ ہم کعبہ کی طرف کریں گے، اور عام حالت میں ہمارا جو دل ہے وہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ کعبہ میں نہیں بلکہ وہ مدینہ منورہ اپنے روضہ اطہر کے اندر موجود ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟
یہ تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، باقی اسٹیج کی باتیں کسی کبھی اسٹیج پر یہ بیان سنیں تاکہ آپ سمجھ آئے کہ اس کو عوام کے اندر بیان کرنا کیسے ہے۔ ایک ان کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب بھی پوچھ رہے ہو اللہ کدھر ہے تو اشارہ اوپر کرتے ہیں، کہ چھوٹے بچے اس کو نا اللہ کدھر ہے تو کدھر اشارہ کرتے ہیں؟ اوپر۔ بندہ کہتا ہے عرش والے خدا کی قسم، آسمان رب کی قسم، فرش والا عرش والا خدا یوں کہتا ہے، تو کہتا ہے اگر اللہ عرش پر نہیں ہے تو ہمیشہ اشارے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیشہ اشارے اوپر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، اللہ کریم جہاد سے پاک ہے اور تمام جہاد کو محیط بھی ہے، تمام جہاد کو اللہ جہاد سے پاک بھی ہے، تمام جہاد کا احاطہ کیے بھی ہے۔ اب 6 جہاد میں سے جہت فوق اوپر، جہت تحت نیچے، جہت قدام آگے، جہت خلف پیچھے، اور جہت یمین دائیں طرف، جہت شمال بائیں طرف۔ ہم کہتے ہیں جو 6 جہات ہیں اللہ ان سے پاک بھی ہے لیکن ان 6 کو محیط بھی ہے، گھیرا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، یہ جہت بھی تو ایک شے ہے نا، اللہ نے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب 6 جہات سے اللہ پاک بھی ہے اور 6 جہات کا احاطہ بھی ہے، تو کسی جہت کی طرف تو اشارہ کریں گے نا بندے کو سمجھانے کے لیے۔ جہات 6 میں سے جہت فوق کو عقلاً فوقیت حاصل ہے، جہات 6 میں سے جہت فوق کو عقلاً فوقیت حاصل ہے۔ دیکھیں نا، ایک جگہ نیچے ہے ایک اوپر ہے، تو ہمارے عرف میں عظمت کس کو دیتے ہیں؟ اوپر والی جگہ کو، نیچے والی جگہ پر۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تو کسی بڑے کے لیے اوپر جگہ بناتے ہیں، تو جہت فوق کو عقلاً چونکہ فوقیت حاصل ہے اس لیے اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باقی اللہ تمام جہات کو محیط بھی ہیں اور تمام جہات سے پاک بھی۔ جگہ نیچے ہے ایک اوپر ہے، تو ہمارے عرف میں عظمت کس کو دیتے ہیں؟ اوپر والی جگہ کو، نیچے والی جگہ پر۔ کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی ہو تو کسی بڑے کے لیے اوپر جگہ بناتے ہیں، تو جہت فوق کو عقلاً چونکہ فوقیت حاصل ہے اس لیے اللہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باقی اللہ تمام جہات کو محیط بھی ہیں اور تمام جہات سے پاک بھی ہیں۔ بات ذہن نشین ہو گئی؟ تو یہ میں نے موٹے موٹے دلائل اس لیے جمع کر کے پیش کر دی ہے کہ غیر مقلدین انہی دلائل کو پیش کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہمارا عقیدہ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، موجود بلا مکان ہے۔ اور موجود بلا مکان کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس لیے اگر کبھی غیر مقلد سے گفتگو ہو، وہ پوچھے اللہ کہاں پر ہے، تو جواب کیا دینا ہے؟ موجود بلا مکان ہے، موجود ہے بغیر مکان کے، اب تو بتا کہاں پر۔ ہم تو کہتے ہیں موجود ہے، مکان سے پاک ہے، ہم نہیں بتا سکتے کس جگہ پر ہے، تو بتا کہاں پر ہے۔ جو کہ عرش پر، اب آپ اس کے خلاف دلائل دینے شروع کریں۔ اگر عرش پر ہے تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے شاید بتایا تھا، میں ایک ملک سے باہر ایک جگہ پر تھا، ایک لڑکا پہلے حنفی تھا پھر غیر مقلد ہو گیا، تو ملنے کے لیے آیا، بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بندہ بڑا چنتے ہیں، صاحب حیثیت قسم کا، تو مجھے وہ کہنے لگا جی اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس کو تو میں کہتا موجود بلا مکان ہے، تو میں نے تو اس کو تھوڑا سا سمجھانا بھی تھا رگڑنے کے انداز میں۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہنے لگا دلیل، میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مجھے کہتا ہے یہاں سے مراد اللہ کی ذات نہیں، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ وہاں آسن البیان غیر مقلد محمد جوناگڑھی کا ترجمہ تھا، میں نے وہ ترجمہ اٹھا لیا، میں نے کہا ذرا اس کو کھول کے ترجمہ پڑھی، تمہارا ہی ہے نا؟ کہتا جی ہمارا۔ میں نے کہا پڑھ ذرا۔ اب اس میں ترجمہ لکھا تھا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ تم کرو ادھر منہ اللہ کا۔ تو میں نے کہا منہ علم کا ہوتا ہے یا ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا جی ذات کا۔ تو میں نے کہا پھر ادھر اللہ کی ذات ہوئی نا، علم تو نہ ہوا۔ تو آنے مولوی کو ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر طرف ہے۔ مجھے کہتا ہے اچھا میں شیخ ارشاد صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ وہاں مولوی ہیں ان کے، شیخ ارشاد صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا تو شیخ ارشاد صاحب سے نہیں تو اللہ سے پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ اللہ میں حنفی مولوی نے مجھے پھنسا لی ہے، اب مجھے نکال یہاں سے، شیخ سے نہیں پوچھنا۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا شیخ سے پوچھے گا تو مقلد ہوگا، مقلد مشرک ہوتا ہے، تو نے موحد رہنا، مشرک نہیں بننا، خدا سے پوچھ۔ اور جی اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ میں نے کہا یہی رونا ہم روتے ہیں کہ حدیث حضور پاک کی ہے، دنیا سے چلے گئے ان سے نہیں سمجھ سکتے، امام ابو حنیفہ سے سمجھ لو، آپ کہتے ہیں شرک ہے۔ قرآن اللہ سے، اللہ کا قرآن مولوی سمجھیں تو ایمان ہے، اور نبی پاک کی حدیث امام سے سمجھیں، وہ شرک کیسے ہوتی ہے؟ اب کسی آنی بلی کی طرح بیٹھا ہے، چونکہ ضد آ جاتی ہے نا، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن دلیل کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی غیر مقلد۔ ہماری پہلی ملاقات جب ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ شیخ صاحب تقلید کرنی چاہیے،
میں نے کہا تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں؟ پہلے تقلید کا معنی سمجھنا چاہیے، جب تقلید کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو بتا تقلید کا معنی کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے بغیر مطالبہ، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، یہی تقلید ہے۔ تو میں نے کہا یہ نہیں کرنی چاہیے، مجھے کہتا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تقلید کا معنی؟ کہتا ہے بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ میں نے کہا تو نے معنی کیا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں لکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اب ان کو جو مولوی نے کتاب رٹائی تھی نا ہماری، کہتا فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو میں نے کہا تو نے مصنف سے پوچھا ہے کہ تقلید کا معنی یہی ہے، اس پر کوئی دلیل مانگی ہے؟ مجھے کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تقلید کہتے کسے؟ یار تو بہت سادہ آدمی ہے، تقلید کر بھی رہا ہے، کہتا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ کم از کم ایسا بندہ کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے جو تقلید کرے نا۔ تو تقلید کرتا بھی ہے اور پھر بھی کہتا ہے تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تقلید کا معنی یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں اللہ تھوڑا ہوں کہ تجھے بتاؤں، نہیں ہے نہ میں اللہ اور نبی ہوں، میں تو نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ کا نبی بتائے گا نا کہ تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں۔ تو پہلے اللہ یا اللہ کے رسول سے تقلید کا معنی پوچھ لیتے ہیں، پھر ان سے مسئلہ پوچھ لیں گے۔ اگر معنی بھی مولوی سے پوچھنا ہے اور مسئلہ بھی مولوی سے پوچھنا ہے تو پھر ہمیں یہ بات کہتے ہیں شرم آنی چاہیے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اب بیچارہ قابو تو آ گیا، پھر خیر اس نے کھانے کے لیے مجھے کہا کھانا کھاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہاں لے کر جانا ہے، بہت بڑی ہوٹل دعویٰ لے کر گیا۔ ہم نے کھانا کھایا تو میں نے کہا یار چلے، ہم نے کھا لیا، کھانے سے فارغ ہو گئے۔ مجھے وہاں جا کر اندازہ ہوا کہ کئی بار وہاں کھانے کے لیے آتا ہے، ان ہوٹل والے واقف ہو سیاسی بالکل بے تکلف ہوتے ہیں، کیا چاہیے بھی پک جائے گا، لے آئیں گے، ایسے کریں گے۔ آئندہ دفعہ جب گئے تو مجھے کہتے ہیں شیخ کھانے کا وقت ہو۔ میں نے کہا نہیں یار، کھانا آپ ہوٹل میں کھلاتے ہو مزہ نہیں آتا، آپ گھر کیوں نہیں کھلاتے؟ گھر کھانا بلاؤ، بیوی سے کو ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہوٹل میں۔ اب دیکھو مولوی نے کیسے پٹی پڑھائی ہے، کہتا ہے شیخ صاحب اگر ہم ادھر نہیں کھانا کھائیں گے تو ادھر دعوت کا موقع کیسے ملے گا؟ ہم ادھر آئیں گے تو ان کو دعوت دیں گے۔ میں نے کہا ادھر آ کر تو لڑکیوں کی ٹانگیں نظر آتی ہے، ان کو دیکھ کر تو کوئی دعوت نہیں دیتا، بنی دعوت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ننگی ہوٹل ہے، ان ننگی ہوٹلوں میں لڑکیاں جناب کچھے پہن کے پھر رہی ہیں، یہاں کون کسی کو دعوت دے گا؟ میں نے کہا یہاں تو کوئی دعوت نہیں دے سکتا، نہ کبھی آپ نے دعوت دی ہے، نہ پچھلے مجلس میں نے دعوت دی ہے، کھانا کھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو یہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجد ہے، تو کھانا گھر میں کھلانا چاہیے۔ تو پھر میں نے اسے نہیں کھانا کھایا، میں نے کہا جزاک اللہ، آپ کی دکان پر چائے پی لیتے ہیں، بازار کو چھوڑ دے جانا بڑا مشکل۔ تو دیکھو ان مولویوں نے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے کیسی ترتیب ان کو سمجھائی ہوئی ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ موجود بلا مکان کا معنی موجود ہے، مکان سے پاک ہے، موجود ہے، جسم سے پاک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ دلیل نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو ادھر اللہ موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے پوچھے تو بتاؤ میں تمہارے قریب ہوں۔ اب اگر کہ نا عرش پر، عرش قریب نہیں ہے بلکہ عرش بعید ہے۔ کیوں؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں پھر 7 آسمان، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اوپر اللہ کی کرسی، وکان عرشہ علی الماء، اوپر پھر سمندر اور سمندر پہ عرش۔ تو عرش قریب ہے یا بعید ہے؟ بعید ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہر کسی کے ساتھ ہے۔ یا ایک سوال اور اس کا جواب ساتھ ہی لکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، یہ انی قریب سے مراد یہ ہے میرا علم تمہارے قریب ہے، میری قدرت قریب ہے۔ ہم نے کہا جواب بنتا نہیں ہے، کیوں؟ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي یعنی علمی، انی میری ذات کے بارے میں پوچھے، اور جواب کیا ہے؟ فَإِنِّي میری ذات قریب ہے۔ یہ یا متکلم ہے جو ذات کے لیے وضع ہے، اس لیے اب اس کو صفت کی طرف لے جانا یہ خلاف اصل ہے۔ دلیل نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 108 یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، لوگوں کے سامنے غلط باتیں کہتے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب رات کو ناپسندیدہ باتیں یہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 61 ان ربی قریب مجیب،
اللہ قریب بھی ہے، اللہ بات کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 50 سورۃ سبا، اوپر سورہ ہود آیت نمبر 61، ان ربی قریب مجیب، سورہ سبا آیت نمبر 50۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، جو میں صحیح راستے پر ہوں اس وحی کی برکت ہے جو خدا نے میرے اوپر بھیجی ہے۔ کیا انہ سمیع قریب، اللہ سنتا بھی ہے، اور اللہ سنتا بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ ان کے قریب ہیں لیکن تم اس کو بات کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس پر حکیم الامت تھانوی کی بات سمجھیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اپنے خطبات میں تعریف فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ بے مثال ہے۔ میں جملہ اپنے انداز میں کیسے ادا کروں، حضرت جن نے دیکھا وہی بات سمجھ سکتے ہیں نا۔ اصل تو میں نے فرمایا کہ اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں، جب تک مثال نہ دے بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ بے مثال ہے لیکن مثال نہ دے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، فرمایا بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک کاغذ ہے، پھر ادھر کاغذ ہے، ان دو کاغذوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو درمیان میں گوند لگاتے ہیں، تو کاغذ سے ملا ہوا ہے لیکن بواسطہ گوند ہے، اور جو گوند کاغذ سے ملی ہے وہ بلا واسطہ ہے۔ کاغذ نظر آ رہا ہے، درمیان کی گوند نظر نہیں آ رہی، حالانکہ گوند کا کاغذ سے اتصال بلا واسطہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوند کاغذ کتنی قریب ہے کہ جتنی کاغذ کے قریب نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ایک انسان کا نفس ہے، نفس انسانی اور انسان میں جو اتصال ہے یہ بواسطہ خدا تعالیٰ کی ذات کے ہے۔ اللہ کی ذات نہ ہو اتصال نہیں ہو سکتا۔ تو نفس انسانی کا انسان سے اتصال یہ بواسطہ خدا ہے، اور خدا کا اتصال انسان سے بلا واسطہ ہے۔ یہ معنی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دلیل نمبر 8 سورہ حدید آیت نمبر 4، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر بھی ہے۔ اس پر غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے، ہوا معکم، ہوا سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم۔ دلیل کیا ہے؟ آگے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء، تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ جانتا ہے۔ علم تعلم معنی اس بات کی دلیل ہے، ہوا سے مراد خدا کا علم ہے۔ ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھیں، یہ ہوا ضمیر ہے جن کی وضع ذات کے لیے ہے، اور ان کو صفت کے لیے استعمال کرنا خلاف اصل ہے۔ تو جب اصل کا معنی ممکن ہو تو خلاف اصل ادھر جانا ٹھیک نہیں۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں اگر آپ نے تعویل کرنی ہے تو جب استوا میں کوئی بندہ تعویل کرے تو آپ کہتے ہیں خلاف شرع ہے، وجہ میں تعویل کرے تو آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اور جب ہوا کی باری ہے تو آپ نے تعویل کر لی ہے۔ یا تعویل کہیں بھی نہ کرو اور یا تعویل وہاں بھی مان لو۔ دلیل نمبر 9 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تم تین ہو تو چوتھا اللہ، پانچ ہو چھٹا اللہ، کم ہو یا زیادہ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھو نا گنتی کیسے ہو سکتی ہے کہ تم تین ہو تو چوتھا اللہ کا علم، تم 6 ہو تو 7واں اللہ کی قدرت، یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ جب ذات کے ساتھ بات چل رہی ہے تو پھر ذات ہی ہوگی نا، پھر علم اور قدرت تو نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی آیات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے موقف کو سمجھنے کی اور سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی سمجھ نہیں آتا اور کئی بندے کو سمجھ آتا ہے تو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ سمجھنے والا دماغ دے، سمجھانے والی زبان دے۔